فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ۔ ہم آپ کے سامنے پارٹ 1 میں عرض ناشر اور اس کے بعد انڈیکس بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو صفحہ نمبر 7 پہ مقدمہ کی ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر 8 خالی ہے اور باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کے ایک قول کے ساتھ ابتدا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے آغاز سخن۔ الہیاتی تصور کائنات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث خلق نہیں فرمایا بلکہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انسان کو ارتقاء و تکامل کے طویل مراحل سے گزارنا بھی سنت الہیہ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 یوم میں خلق فرمایا اور 4 یوم میں اس نے زمین کو انسان کے لیے قابل سکونت بنایا اور وسائل حیات پیدا کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 10، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے، اور اسی نے 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے مطابق زمین میں سامان خوراک مقرر کیا۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے یوم ہمارے دنوں سے مختلف ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ سورہ حج آیت نمبر 47۔ اور آپ کے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ ہر چند اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو دفعتاً درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، لیکن حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ارتقاء و تکامل کا یہ عمل تدریجاً ہو، چنانچہ زمین کو 4 مرحلوں میں قابل سکونت بنایا گیا۔ جب تکامل اور ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر انسان کی مادی ترقی احسن تقویم کی منزل تک پہنچ گئی تو اگلے مرحلے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے انسان کا فکری ارتقاء شروع ہوا۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہی اولاد آدم کی تعلیم و تربیت کے لیے ابتدائی درسگاہ کھول دی گئی اور نظام حیات کی ابجد سے درس شروع ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شریعت کی تدوین ہوئی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا. سورہ شورى کی آیت نمبر 13. اور اس سے پہلے جو وعلم آدم الاسماء کلہا کی آیت تھی وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31. پھر عصر خلیل علیہ السلام میں ملت اسلامیہ کی داغ بیل ڈال دی گئی. جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. عصر کلیم علیہ السلام میں انسانیت نے ایک اور اہم ارتقائی مرحلہ طے کیا اور امت کلیمی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری ہو گئیں. جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 154 میں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، یعنی پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر اپنی نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو. لیکن عصر کلیم علیہ السلام کے انسان میں شعور و ادراک کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک بچھڑے کو خدا ماننے پر آمادہ تھا. عصر مسیح علیہ السلام میں انسانیت کی اس تربیت گاہ کو خداوند عالم نے شریعت عیسوی کے ذریعے مزید وسعت دی اور انسانی ترقی کے نصاب میں انجیل کا اضافہ کر کے رحمت و شفقت اور انسان دوستی کی تربیت دی گئی. یعنی سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. ترجمہ، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل دی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دی. ان ادوار میں انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا، لہٰذا اس کی تربیت و تعلیم کے لیے سمعی اور بصری ذرائع سے کام لیا گیا اور انہیں ایسے معجزات دکھائے گئے جو محسوسات اور مشاہدات سے متعلق تھے. عزیز سامعین، یہ بتاتی چلوں میں کہ یہ جو آیات قرآنی تحریر ہیں وہ کچھ اس طرح سے تحریر ہیں کہ آیات تحریر ہیں ایک سائٹ پہ عربی میں اور دوسری سائٹ پہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور جو ان کا ریفرنس ہے یعنی کون سی آیت ہیں اور کس سورہ سے ہیں وہ اس صفحے کی ہر صفحے کے آخر میں حاشیے میں تحریر ہیں. لیکن میں آپ کے لیے اس طرح سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ چیز آپ تک پہنچتی رہے. اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 11 پہ. جب انسان عقل و شعور کے لحاظ سے بلوغت کی منزل کو پہنچ گیا تو اسے محسوس سے معجزات کی جگہ معقول معجزہ یعنی قرآن دیا گیا، کیونکہ انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اسے ایک جامع ضابطۂ حیات اور ایک ابدی دستور زندگی کا امین بنایا جائے. چنانچہ قرآن جیسا معجزہ عنایت فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو اس قابل بنایا کہ وہ اس سرمدی امانت کی حامل بن جائے. اس نعمت الہی کی معرفت اور اس کی قدردانی کی واحد صورت یہ ہے کہ کلام اللہ کو حتی الامکان سمجھا اور سمجھایا جائے. حقیر نے اپنی علمی بے مائگی اور فکری افلاس کے باوجود اس میدان میں قدم رکھنے کی جرت اسی لیے کی ہے کہ اگرچہ کلام رب الارباب کو اس تراب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، تاہم اس کلام کے مخاطب
اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہم ہی ہیں۔ ثانیاً ہم علماء اعلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے شاگردوں نے صدر اول سے لے کر آج تک اس عظیم امانت کو ہم تک پہنچانے اور اس کی ثانیاً ہمارے علماء اعلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے شاگردوں نے صدر اول سے لے کر آج تک اس عظیم امانت کو ہم تک پہنچانے اور اس کی صحیح تفسیر و مفاہیم سے ہمیں آگاہ کرنے میں ہمیشہ دوسروں سے سبقت حاصل کی ہے۔ ان کے علمی سرچشموں سے چند جرعے حاصل کرنے کی جسارت مجھ جیسا بے علم بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس چونٹی نے مقام سلیمانی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک فارسی کا شعر تحریر ہے اور پھر تحریر ہے کہ نیز یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا گیا کہ نمبر 1 پوائنٹ کی شکل میں وجوہات تحریر ہیں۔ نمبر 1 قرآن حقائق کا ایک بحر بیکراں ہے۔ ہر طبقہ اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، کیا وجہ ہے کہ قرآن کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے نیز اس میں جس قدر غور و فکر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آتی جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ نمبر 2 دوسری وجہ کیا ہے کہ قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3 جدید معنادانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کا موقف بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، غیر ارادی غلطیوں کا امکان بھی موجود ہے، لہٰذا احباب سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں مجھے میری خامیوں سے آگاہ فرمائیں۔ اس ترجمے کی طرف مومنین کی اطمینان بخش توجہ کی وجہ سے اس کی جو افادیت سامنے آئی ہے اس کے پیش نظر ہم نے مقدمہ اور حواشی میں قابل توجہ اضافہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ مومنین کو قرآنی علوم اور تفسیر سے متعلق ضروری معلومات ایک جلد میں میسر آئیں۔ اس سلسلے میں جن احباب نے میرے ساتھ تعاون فرمایا ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً جناب محترم سید اظہر علی رضوی صاحب کی مخلصانہ کاوشیں نہ ہوتی تو کتاب کی فارمیٹنگ اور طباعت میں یہ خوبصورتی ہرگز نہ آتی۔ خداوند عالم ان کی شب و روز کی زحمتیں قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن علی ابن مولانا آخوند حسین جان رحمۃ اللہ علیہ، اسلام آباد، پاکستان۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ ہے فضائل قرآن، اور یہ ہے عزیز سامعین صفحہ نمبر 13۔ فضائل قرآن کی ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے تحریر ہے بزبان قرآن بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی فضائل قرآن کی سب ہیڈنگز ہیں یہ، جو کہ ہیں بزبان قرآن، بزبان نبی، بزبان وسیع، بزبان زہرا سلام اللہ علیہا، فضائل قرآن در نہج البلاغہ، قرآن میں اللہ کی تجلی، مستقبل کے علوم، جامع ضابطہ حیات، تعلیم قرآن، شفاعت، زاد آخرت، بے مانند نصیحت، عہد و پیمان قرآن، عمل بالقرآن میں اغیار کی سبقت، ذریعہ نجات، قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ سلوک، فضائل تلاوت قرآن، اسماء قرآن، معانی قرآن اور تدبر قرآن۔ اس کے بعد اگلا صفحہ جب ہم آتے ہیں تو یہ خالی ہے اور پھر باقاعدہ بسم اللہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 15 یعنی فضائل قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بزبان قرآن، اور یہاں پہ بھی کچھ طریقہ اسی طرح سے ہے کہ ایک گویا کے دو حصوں میں رائٹ اور لیفٹ میں ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پارٹیشن ہے، اور ایک طرف جو ہے عربی تحریر ہے اور دوسری طرف
اس کی اردو تحریر ہے، اور نیچے حاشیے میں ان آیتوں کا اور سوروں کا ریفرنس تحریر ہے۔ سب سے پہلی جو آیت یہاں پہ ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: بے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ ترجمہ: یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو پہلی آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی 138۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت و نصیحت۔ اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 2 جو یہاں پر اس صفحے پہ ہے وہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ: کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اگلی آیت ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ترجمہ: یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔
یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اگلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ایک ایسی مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 ہے سورہ نحل کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جو کہ اس صفحے کی آیت نمبر 8 ہے اور سورہ واقعہ کی 77 سے لے کے 79 تک کی آیات ہیں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو احادیث ہیں وہ صرف عربی بغیر اعراب کے لکھی ہوتی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ میں آپ کے لیے ترجمہ پڑھ دوں تاکہ ایک کنٹینیوٹی بھی رہے۔ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے اور مضبوط رسی ہے اور محکم وسیلہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے، نہایت مؤثر شفا ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے، جس نے اپنے امور کو اس سے مربوط کیا اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور جو اس سے متمسک رہا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام کو نہ چھوڑا اللہ نے اسے عزت دی، اور جس نے قرآن سے شفا طلب کی خدا نے اسے شفا دی، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی خدا نے اسے ہدایت بخشی، اور جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کیا، اور جس نے اپنے شعار اور لازمہ اسے اپنا شعار اور لازمہ قرار دیا اللہ نے اسے سعادت بخشی، اور جس نے اسے اپنا وہ امام بنایا جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور وہ اپنی وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت اور سکون کی زندگی سے نوازے گا۔ کلام خدا کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے بزبان وسیع علیہ السلام، یعنی مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتیں،
ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تہہ تک رسائی نہیں ہوتی، ایسا راستہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی۔ وہ حق و باطل میں ایک ایسا امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے۔ وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سراسر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے۔ اور نیچے ریفرنسز بھی تحریر ہیں، جامع الاخبار، تاج الدین شاعری، صفحہ نمبر 40، بحار الانوار اور البیان فی تفسیر القرآن الخوئی، صفحہ نمبر 18، اور بحار الانوار کی بھی جلد 89 کا صفحہ نمبر 17 ہے غالباً، السنن الترمذی، اور اس کے علاوہ القرآن کی جگہ کلام اللہ۔ یہاں پہ یہ سارے ریفرنسز ہیں، اس کے علاوہ تفسیر القرطبی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 7 بھی ریفرنس میں موجود ہے۔ اور احادیث رسول جو بیان ہوئی تھیں اس کا ریفرنس ہے تفسیر الامام العسکری علیہ السلام، صفحہ نمبر 480۔ اس کے علاوہ بحار الانوار بھی اس کا ریفرنس ہے۔ آگے فرماتے ہیں مولا کہ وہ سراپا حق ہے جس کے معاون بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، یہ علم کے چشموں اور سمندروں سے عبارت ہے، اس میں عدل کا چمن اور انصاف کا حوض ہے، اور اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے جس سے پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے جس سے پانی الچھنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے جس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی راہرو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والوں کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ جس کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے، اللہ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیک لوگوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے، یہ ایک ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ مضبوط ہے، جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کی حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جو اسے اپنا دستور عمل بنائے اس کے لیے وسیلہ راہ ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو فہم رکھتا ہو اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ حارث ہمدانی راوی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واقعتاً لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ فتنے اٹھنے والے ہیں۔ میں نے عرض کی راہ نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں تم سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کی خبریں اور تمہارے اختلافات کے فیصلے موجود ہیں، یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، فضول و لا یعنی باتیں نہیں، یہ وہ کتاب ہے جسے کوئی جابر مسترد کر دے تو خدا اسے ہلاک و نابود کر دے گا۔ نیچے حاشیے میں تحریر ہے کہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ جابر لوگ قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو سابقہ کتابہائے آسمانی کے ساتھ ہوا، لہٰذا قرآن تحریف سے
محفوظ ہے۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو اسے، مولا فرماتے ہیں، جو اسے چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ مختلف خواہشات اس میں تغیر و تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اس جملے کے حاشیے میں تحریر ہے کہ اس جملے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہ واقع ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو زبان قرآن کے ساتھ بات کرے وہ حق و باطل میں اشتباہ نہیں کر سکتی۔ علماء کا اس سے جی نہیں اکتاتا اور بار بار پڑھنے سے یہ فرسودہ نہیں ہوتی۔ اس کے نقطۂ ہائے یا گانا بے پایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے سن کر جن یوں بول اٹھے ہم نے ایک تعجب خیز قرآن سنا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کی روح سے بات کرے گا سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا عدل و انصاف کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ جس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ اے عور، اس حدیث کو یاد رکھو۔ اور یہاں پہ نیچے اس کے کچھ ریفرنسز تحریر ہیں۔ اس حدیث کے یعنی سنن دارمی اور سنن ترمذی کچھ، اور اس کے علاوہ بہار الانوار میں بھی کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ موجود ہے، اور الترمذی میں کچھ فرق کے ساتھ موجود ہے، اور البیان فی تفسیر القرآن اردو ترجمہ صفحہ نمبر 18۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلے صفحے پہ جو کہ صفحہ نمبر 22 ہے، اور یہاں پہ تحریر ہے ہیڈنگ بزبان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ قرآن تمہارے درمیان حق کا پاسدار ہے، اللہ کا وہ عہد ہے جو تمہارے لیے پیش کیا گیا ہے، وہ جانشین ہے جو تمہارے لیے پیچھے چھوڑا گیا ہے۔ اللہ کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے، چمکتا نور اور روشن چراغ ہے۔ اس کی بصیرتیں واضح، اس کے اسرار قابل انکشاف، اس کے ظواہر واضح، اس کے پیروکار قابل رشک ہیں، اس کی اتباع کرنے والوں کو رضائے حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کے سننے والوں کو نجات تک پہنچانے والا، اس سے اللہ کی نورانی دلائل اور اس کے واجب العمل احکام، قابل اجتناب محرمات، واضح دلائل، مکمل براہین، مطلوبہ فضائل، قابل اجازت اعمال اور واجب العمل شریعت تک رسائی ممکن ہے۔ ہیڈنگ ہے فضائل قرآن در نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے فضائل اور اس کی قدر و معرفت کے بارے میں انمول خزانے موجود ہیں۔ ہیڈنگ قرآن میں اللہ کی تجلی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب قرآن میں جلوہ فرمایا تو لوگوں نے اسے دیکھا نہیں مگر قدرت کی نشانیوں کے ذریعے جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 145 صفحہ نمبر 387۔ اگلی ہیڈنگ ہے مستقبل کے علوم۔ اس قرآن میں آئندہ کی معلومات اور گزشتہ کے واقعات، تمہاری بیماریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ اس کے حاشیے میں تحریر ہے کہ انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ مستقبل کے لیے علم کا لفظ استعمال فرمایا اور ماضی کے لیے واقعات کا، اور حوالہ ہے سابق خطبہ 156 کا صفحہ نمبر 415۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پہ جامع ضابطۂ حیات۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج باقی نہیں رہتی، اور نہ قرآن کے بغیر کسی کی احتیاج پوری ہو سکتی ہے۔ خطبہ 174 صفحہ نمبر 461۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعلیم قرآن۔ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو، یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔
اور اس کی بہتر تلاوت کرو، اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ خطبہ نمبر 108 صفحہ نمبر 389۔ ہیڈنگ ہے شفاعت۔ جان لو کہ قرآن مقبول شفاعت اور تصدیق شدہ کلام کرنے والا ہے۔ قیامت کے روز جس کی قرآن شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی۔ ریفرنس ہے خطبہ نمبر 174 صفحہ نمبر 461۔ اگلی ہیڈنگ ہے زاد آخرت۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے سوائے قرآن کی کھیتی بونے والوں کے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو۔ حوالہ سابق صفحہ نمبر 462۔ اگلی ہیڈنگ ہے بے مانند نصیحت۔ اللہ سبحانہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں فرمائی جو اس قرآن کی مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور مطمئن وسیلہ ہے اور اس میں دلوں کی بہار اور علوم کے چشمے ہیں اور صرف اس سے قلب کی جلا ہوتی ہے۔ حوالہ سابق یعنی پچھلا ہی جو خطبہ بیان ہوا ہے اسی کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 464 ہے، یعنی جو خطبہ نمبر 174 ہے اسی کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، یہاں پر پیج نمبر ہے 24 اور ہیڈنگ عہد و پیما قرآن۔ تم قرآن کے عہد و پیما کے ہرگز پابند نہ رہ سکو گے جب تک اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو۔ جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق خطبہ 145 صفحہ نمبر 398۔ اگلی ہیڈنگ ہے عمل بالقرآن میں اغیار کی سبقت۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق وصیت 47 صفحہ نمبر 738۔ اگلی ہیڈنگ ہے ذریعہ نجات۔ تم کتاب خدا پر عمل کرو، وہ ایک مضبوط رسی، روشن نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سیرابی ہے، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ حوالہ سابق خطبہ نمبر 154 صفحہ نمبر 409۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ سلوک۔ لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب ان میں قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ ریفرنس ہے کلمات قصار 369 صفحہ نمبر 924۔ اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جب اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہوگی جب کہ اس کی آیتوں کی تحریف کی جائے۔ قرآن اور قرآن والے اس وقت راندہ ہوں گے، ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ، ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر اتفاق کیا اور جماعت سے کٹ گئے، گویا وہ قرآن کے پیشوا ہیں اور قرآن ان کا پیشوا نہیں۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق خطبہ نمبر 145 صفحہ نمبر 338۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس پارٹ 2 کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے پارٹ 3 میں پیش کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔